صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو بڑا دل دکھتا ہے اتنا لیک لسٹر جو ہاؤس ہے، اور اس وقت تو میں سمجھتی ہوں شاید ایک بھی منسٹر یہاں موجود نہیں ہے. تو اوکے، آپ سب پہ بھاری ہیں. تو جی اسپیکر صاحب، اور یہی چیز ہے جو ایک موڈ اور مزاج اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ کتنا انٹرسٹ ہے آپ کا بجٹ میں. اور یقیناً کیسے ہو سکتا ہے جب بجٹ کہیں اور بن رہے ہوں، ہم بلا وجہ کی ہم ایک ڈیبیٹ لگائے ہوئے ہیں اور ڈسکشن جاری ہے، بٹ بجٹ کہیں آپ کا اور بن رہا ہے. اسپیکر صاحب، میں تقریر کے شروع میں سب سے پہلے تو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں جو بی جے پی کے دو ایکٹیوسٹ جو ان کے ممبرز ہیں، انہوں نے ہمارے پیارے نبی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور جس کا بھرپور طریقے سے، ویسے تو یہاں بھی کنڈیمنیشن، لیکن جو طریقہ ہونا چاہیے تھا شاید ہم نے اس طریقے سے انصاف نہ کیا ہو. اور اسپیکر صاحب، اس کے بعد جو وہاں پہ ایک مسلمانوں پہ تشدد شروع ہوا ہے، جس طریقے سے وہاں تشدد کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ریلیجس پولرائزیشن جس طرح ڈیپننگ وہاں ہو رہی ہے، اور اینٹی مسلم جو سینٹیمنٹ وہاں پہ ہو رہا ہے، اسے ہم بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں. اور جو کیونکہ اٹس اے اسٹیٹ اسپانسرڈ، اور جو اتر پردیش میں ہوا، اور جہاں مسلمانوں کے گھروں ڈھائے گئے، ڈیمولش کیے گئے، اور اس سے جس طرح ان پہ لاٹھی چارج اور ظلم ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آج ہمیں ہر فورم پہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور کیونکہ OIC کی فورن منسٹرز کی چیئر ہمارے پاس ہے، پاکستان کے پاس ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک OIC کے لیول پہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلانی چاہیے، اور مسلمان ملکوں سے بھی وہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسلاموفوبک کنٹری بنتی جا رہی ہے بھارت. نہ صرف مسلمانوں کی، ویسے تو مسلمانوں پہ جس طرح تشدد، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ہر مائنورٹی پہ جو وہ سلوک کر رہے ہیں، کہ اسے ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ اٹھانا چاہیے. جنرل اسمبلی ہماری UN ہو، OIC ہو، یا جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو، اس لیول پہ اٹھانا چاہیے اور اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے. اسپیکر صاحب، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کل کوئی میٹنگ ہوئی ہے، چند ممبرز کو بلا کے، آپ اتنی بڑی بات ہے TTP سے آپ کا جو ڈائلاگ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ان کیمرہ بریفنگ ملنی چاہیے. اور یہ بڑا سلیکٹو طریقے سے چند ممبرز کو بلا کے، آئی تھنک یہ صحیح بات نہیں ہے، اور آپ کو یہاں پہ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن کرنا چاہیے. اسپیکر صاحب، 2.5 لاکھ جو میڈیا کی رپورٹ کے تحت افغانی پاکستان آئے ہیں، اور بہت زیادہ انفلکس ہے. انفیکٹ یہ تو جو ایک میڈیا نے رپورٹ کیا، اور کل ہم نے سنا کہ ریڈ زون میں پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا. تو یہ سب چیزیں کیا ہماری اکانومی کے لحاظ سے، اور اوورآل جو اس وقت صورتحال ہے، کہ اس میں کوئی اگر مسکرینٹس آ جائیں یا ایسے لوگ آ جائیں کہ جس میں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ رجسٹریشن بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ ہو، اور ان کی رجسٹریشن کیوں نہیں ہوئی ہے، اور کس طریقے سے ان کو ضرور، اگر آپ ان کی ہیلپ کیجئے، ان کو آپ جو بھی ہے کہ کیمپس میں جہاں بھی، لیکن اس طرح کہ وداؤٹ رجسٹریشن، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس ہاؤس میں ڈیبیٹ ہو، اور ان کیمرہ اس پہ ہمیں بریفنگ ملنی چاہیے. اور اس کے بعد کووڈ، جس طرح کووڈ بڑھتا جا رہا ہے اسپیکر صاحب، دوبارہ ایک دفعہ، اور کراچی میں تو بہت ہی زیادہ اس کی پرسنٹیج، جس طرح وہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بڑا تیزی سے کووڈ
پھیل رہا ہے اس وقت کو ہیلتھ منسٹر پہلے یہاں بیٹھے تھے پر بہرحال جن کا خود کراچی سے تعلق ہے کہ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ این سی او سی جس نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور کووڈ کو کنٹین بھی کیا تھا اور اس وقت نہ صرف کووڈ کی حد تک بلکہ اکانومی کو بھی جس طرح سنبھالا تھا میرے خیال میں وہ قابل تحسین ہے اور شاید اس این سی او سی کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب ہمارے نہ ہم اکنامک چیلنجز برداشت کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور اس طرح کی لاک ڈاؤنز میں جا سکتے ہیں. اسپیکر صاحب کمنگ ٹو یہ بجٹ پہ تو کیا کہا جائے کیونکہ جو نمبرز ہیں ہمیں آج پتہ ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے اسپیکر صاحب جو پچھلی حکومت نے جو بھی کیا اس اکانومی کے ساتھ وہ تو آپ نے خود اپنے اکنامک سروے میں لکھ دیا. آپ کی یہ اینول بجٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہاں تقریریں کچھ اور ہو رہی ہیں لیکن آپ ہی کا اکنامک سروے آپ کی یہ اینول بجٹ سٹیٹمنٹ اینول پلان اس کے تحت تو وہ کچھ اور فگرز اور کچھ اور چیزیں بتا رہے ہیں چاہے گروتھ ہو یا آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو ہو یا آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہو یا آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو یا سروس سیکٹر ہو اور آپ کے ریمیٹنس ہو ٹیکس نیٹ ہو تو وہ تو فگرز کچھ اور ہیں اور یہاں پہ تقریریں کچھ اور ہو رہی ہیں. بہرحال کیونکہ یہ تو اب آپ کے اکنامک سروے اور اینول بجٹ کی سٹیٹمنٹس میں آ گیا میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے ورنہ میں شاید چند لائنیں یہاں پہ پڑھ کے بھی سنا دیتی. اسپیکر صاحب despite significant challenges both on the external and domestic side, the economy continues to move on a higher growth trajectory and recorded an estimated growth of 5.97% against the target of 4.8%. It is expected that the growth will remain 5 to 6.2% in the medium term. However, there are multiple external and domestic factors posing downside risks to the economic outlook. تو یقیناً جو صورتحال ہے کہ اس میں آگے چل کے جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن اسپیکر صاحب آپ کے بجٹ جو دیا گیا اس بجٹ میں جب تک MEFP میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل جو آپ کی پالیسی یا پروگرام آپ کو وہاں آئی ایم ایف ڈرافٹ دے گا وہ پھر آپ اپروو کریں گے تو پھر ہم ڈیبیٹ کس چیز پہ کر رہے ہیں اور اس کے تحت جو میڈیا میں فگرز آئے ہیں اس کے تحت تو جو آپ نے 7 کھرب روپے کہا تھا کہ ٹیکس میں اکٹھا کریں گے لیکن اگر اس فگرز کو جو وہ کہہ رہے ہیں اور صحیح ہیں اگر تو اس کے تحت تو یہ 422 بلین ایکسٹرا آپ برڈن ڈال رہے ہیں اور اس میں کہ جو کہ اس وقت ہمارے جو ملک کی حالت ہے اور جس میں انڈائریکٹ ٹیکسز میں صرف 4 کھرب روپیہ 4,431 بلین روپیز کا آپ انڈائریکٹ ٹیکس ڈال رہے ہیں اسپیکر صاحب اور 50 روپے آپ پیٹرولیم لیوی جو ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس کے ساتھ سیلز ٹیکس الگ ہوگا. تو میرا یہ ہے سوال اسپیکر صاحب کیونکہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ عوام پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا اور ہمارے پاس غریب طبقہ یا لوور جس کو کہا جائے اس کو تو پھر بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے کور کر لیتے ہیں BISP ہو یا لیکن آج ہم مڈل کلاس کو ختم کر رہے ہیں. آج آپ کی مڈل کلاس بالکل ختم ہو گئی ہے اور یہ گیپ بٹوین رچ اینڈ پور بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی مڈل کلاس یہ چیز نہیں برداشت کر سکتی. اسپیکر صاحب جو ریفارمز
ہو رہے تھے FPR میں. میں امید کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت ضروری تھا جس کی ٹیکس بیس کو براڈن کرنا چاہیے تھا. اور اگر پچھلے فائنانس منسٹر نے کوئی اچھا کام کیا ہو, اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ جی اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے تھرو ٹیکنالوجی, اگر انہوں نے, تو اس کو براڈ کرتے ہوئے ٹیکس بیس کو ان کو لائیے, کیونکہ سیم پیپل آر بینگ ٹیکسڈ اگین اینڈ اگین. سو وہ چیز آپ کا جو دینے والا ہے وہ مارا جا رہا ہے, اور جو نہیں دینے والے ہیں وہ ابھی بھی مزے کر رہے ہیں. تو اسپیکر صاحب, جو اکانومی کی صورتحال ہے اس میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ 3,950 بلین روپیز کی ڈیٹ سروسنگ کریں گے, جو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. آج جہاں میں ڈالر ریٹ کہوں, انفلیشن کہوں, اسپیکر صاحب, ہم وی آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل. ہماری قوم, ہمارے سیاستدان, ہمارے پارلیمنٹ, کیونکہ آج جس طرح کی یہ تقریریں ہو رہی ہیں ہماری حکومت کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل. اس وقت جو اوور آل گلوبل انفلیشن ہے, اور جس طرح ابھی US فیڈرل ریزروز نے اپنا انٹرسٹ ریٹ جس طرح بڑھایا ہے کہ ٹو اسٹرینتھن ڈالر, اس کا امپیکٹ جس طرح آئے گا, ہماری ڈیٹ بڑھتی ہے, اضافہ ہوتا ہے جب ڈالر بڑھتا ہے. ہماری جو امپورٹ بل ہے وہ جس طرح بڑھتا ہے, ایک اوور آل دنیا میں, چاہے آپ UK ہو, یورپ ہو, آپ کا امریکہ ہو, ہر جگہ انفلیشن ہے, ایک گلوبل انفلیشن ہے. اور ہمارے پاس جو صورتحال ہے کہ ہم وداؤٹ بوروئنگ ہم سسٹین ہی نہیں کر سکتے ہیں. آپ آئل, ایڈیبل آئل سے لے کے پیٹرول سے لے کے ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں. تو جو اکنامک چیلنج ہے اس وقت اسپیکر صاحب, وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک اکیلی حکومت یا آپ یہ چند ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہ اس کو ہینڈل کر سکیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پوری قوم کے اور سارے پولیٹیکل پارٹیز کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, ملک کے مفاد میں بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ آج جس طرح فوڈ سیکیورٹی کی بھی صورتحال ہے, ہم فوڈ بھی, ویٹ بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو اسپیکر صاحب, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس جو ڈینائل سے ہیں اور ایک اپنی سیاسی پولرائزیشن سے باہر آ کے, ایک ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور اس وقت جس طرح افغانستان اور جس طرح ہم پہ اب یہ ریفیوجیز اور یہ انفلکس ہو رہا ہے, اگر یہ صورتحال رہی تو ملک کے حالات بہت خطرناک اس میں جائیں گے. اسپیکر صاحب, جو چیلنجز ہیں اس میں بہت بڑا چیلنج اکانومی کا تو یقیناً ہے ہی ہے, لیکن میں جس طرح اداروں کو, جس طرح ادارے کنٹروورشل ہو گئے ہیں آج, اگر جمہوریت کی پہچان الیکشن نہیں ہے, صرف ہمیں صرف الیکشن کا نہیں بلکہ ہمیں اداروں کی مضبوطی چاہیے. اگر آپ نے ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو آپ کو اداروں کی مضبوطی چاہیے. اور آج یہ ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے, جو یہ سارے ادارے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہماری حفاظت کے لیے, وہ کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں. اسپیکر صاحب, آپ کی اسمبلی ڈس فنکشنل ہے. آپ کی اسمبلی نہ صرف ڈس فنکشنل ہے, میں سمجھتی ہوں کیونکہ کمپلیٹ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر اپوزیشن, یو نیڈ اسٹاؤٹ, ایک اپوزیشن چاہیے, ایک مضبوط اپوزیشن چاہیے. اور اس کے لیے آپ اس میں نہ صرف آپ کو اسٹرانگ اپوزیشن چاہیے, اس ڈس فنکشنل نے بہتر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ ڈیبیٹ چاہیے کہ میں یہاں بہت سے کولیگز کی تقریریں سنتی ہوں کہ ہم اگر اس چیز سے باہر نہیں آئے کہ صرف ہم نے اپنی لیڈرشپ کی تعریفوں میں ہی ساری سپیچز کر دینی ہے. آپ پلیز حقائق پہ بات کیجئے, آپ پلیز بجٹ کو دیکھیے, اپنی سجیشنز دیجئے, رادر دین کہ ہم آدھا ٹائم پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ یہ ملبہ تو آپ قائد اعظم تک لے جائیں گے. تو خدا را آج آپ کی حکومت ہے, اور آپ بات کیجئے
کہ آج یہ بجٹ میں آپ کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں, آپ اس ملک کو اور اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا سجیشن دے سکتے ہیں, وہ دیجئے. تو میرے نظر میں اسپیکر صاحب, جو فلاڈ اس وقت پارلیمنٹ ہے, جو ڈس فنکشنل پارلیمنٹ ہے, اس کو ضرورت ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم جوڈیشری, آرمی اور دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چوتھا پلر میڈیا ہے. اسپیکر صاحب, یہاں پہ اپوزیشن کی آواز دبا دی جاتی ہے اور باہر میڈیا ہماری آواز دبا دیتی ہے. جس طرح جو ہم یہاں بات کرتے ہیں اس طریقے سے وہاں پہ اس کی پروجیکشن نہیں ہوتی. میں یہ سوال, کیونکہ میڈیا ایک واچ ڈاگ جرنلزم ہوتا تھا, ایک انویسٹیگیٹو قسم کا جرنلزم ہوتا تھا. میری درخواست ہے, آپ ہیں ہم سب پہ, نہ صرف ہماری اکاؤنٹیبلٹی بٹ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی, اور جو کچھ آج اس ملک میں ہو رہا ہے اگر ہم کسی خرائے تو اس میں کچھ ذمہ داری آپ لوگوں پہ بھی آتی ہے. اگر آپ خود اسپوکس پرسن بنیں گے, آپ خود ڈیوائیڈ ہو جائیں گے سیاست میں, تو کس طرح اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ میں میڈیا سے درخواست کرتی ہوں, کیونکہ آپ اپنے میں آپس میں بھی یونٹی پیدا کیجئے, لیکن ایک اوورسائٹ رول جو آپ کا ہو رہا تھا ایک ہوتا ہے. میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیے, میں آزادی صحافت میں بلیو کرتی ہوں, میں فریڈم میں بلیو کرتی ہوں, بٹ ایوری فریڈم کمز ود اے ریسپانسبلٹی. کوئی فریڈم ریسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہوتی. آپ ایک ریسپانسبل طریقے سے اس آزادی کا, جو آزادی ہے, اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پلیز ہم میں سمجھتی ہوں میں ایک لون وائس یہاں پہ اپوزیشن کہ جب ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے میڈیا والے آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے کیوں پریشر میں کیا وجہ ہے کہ اس طرح اس کو پروجیکشن نہیں دی جاتی. میں اپنی ذات نہیں, میں اس ایوان کی بات کر رہی ہوں, میں ملک کے مفاد کی بات کر رہی ہوں, اور جہاں دوسرے اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کنٹروورسی, میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنے میں بھی یونٹی کریں, اور ایک اوورسائٹ رول جو میڈیا کا آتا ہے کہ اس کو بھی ضرور دیکھا جائے. اسپیکر صاحب, الیکشن کمیشن خدارا, اگر یہ جو آج لوکل گورنمنٹ ہو رہی ہے ایک مذاق ہے, سندھ میں مذاق ہو رہا ہے, کہیں لوگوں کو ہراساں کر کے وڈرا کرایا جا رہا ہے, اناپوز کرایا جا رہا ہے. جی پورا اناپوز کرا دیجئے, کیا ضرورت ہے الیکشنز کی؟ ایسی الیکشنز مت کرائیے, آپ لے لیجئے. وہاں پہ جتنے آروز ہیں وہ اپوزیشن کی کیمپین کر رہے ہیں, جتنے وہاں پہ جتنے الیکشن کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں, وہاں پہ میری درخواست ہے ای سی پی سے کہ پلیز, بہت لوگوں کی امیدیں, اور آج آپ لوگ یوتھ کو مایوس کر رہے ہیں. یوتھ ہوپلیسنس میں ان میں دیکھ رہی ہوں, جو مایوسی دیکھ رہی ہوں, یہ بہت خطرناک ہے اسپیکر صاحب. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے, لیکن آج ہمارا یوتھ مایوس ہے کیونکہ کوئی پلیٹ فارم انہیں نظر نہیں آ رہا, کورٹوں میں انصاف نہیں ملتا, الیکشنز فیئر نہیں ہوتی, اور پارلیمنٹ میں ان کی بات نہیں ہوتی, تو ہمارا یوتھ اور ہماری عوام کدھر جائے؟ اسپیکر صاحب, بڑا کلاسک کیس ہے, اور اس کیس کے یہ پیپرز میں آپ کے پاس جمع کراؤں گی. ایک بدین کی خاتون ہیں جن کی فوج ڈگری پہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ انہیں نااہل کیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور آج لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ایک غریب آدمی کے خلاف الیکشن میں آر او نے ان کے پیپرز بحال کر دیے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اور مجھے بتائیے, کیا وہ غریب آدمی, یہ آپ کی میری الیکشن نہیں ہے,
یہ اس غریب ہاری کی الیکشن ہے، اس غریب عورت کی الیکشن ہے جو فارمرز، گروورز اور آپ کے وہاں پہ حلقوں کے لوگ ہیں۔ اسپیکر صاحب، کیا وہ کورٹوں میں جائیں گے، وکیلوں کو پیسے دیں؟ یہ میں پیپرز آپ کے پاس جمع کراؤں گی، اور میں الیکشن کمیشن سے بھی سوال کرتی ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ پیپرز کیسے بحال ہوئے جبکہ ان کے اوپوننٹ نے یہ دکھایا تھا۔ اسپیکر صاحب، خدا را، میں نے کہا کہ ہم آج ڈینائل میں ہیں۔ یہ قوم، یہ پارلیمنٹ، ہم سب سیاستدان، ہم یہ اتنا بلیٹنٹلی جس طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس کا بہت نقصان ہے۔ اسپیکر صاحب، اس کے بعد جتنے چیلنجز اکنامک میں نے بات کی، اداروں کے چیلنجز کی بات کی، ہماری جو فورن سروس اور جو فورن لیول پہ جس طرح میں یقیناً سمجھتی ہوں ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن آج وہ دور ہے کہ جہاں ہر ملک اپنی اکنامک سچویشن میں ہے، خود پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہمیں سافٹ لونز دے دیں، وہ ہمیں جو اس طرح وہ ریوالونگ لونز ہوتے تھے تاکہ بس ایک فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے نظر آئیں، جس طرح ابھی چائنا نے دیا ہے، اور آپ اور ملکوں سے ایکسپیکٹڈ ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای۔ اسپیکر صاحب، یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے۔ اور جی ایس پی پلس کی ایکسٹینشن بہت اچھی بات ہے، بالکل ایکسٹینشن ملنی چاہیے، لیکن اس میں کیا ہے؟ آپ کی ایکسپورٹ کی ملے گا۔ ایکسپورٹ آپ تب کریں گے جب آپ کی انڈسٹریز چلیں گی، جب انہیں بجلی ملے گی، انہیں گیس ملے گی، اور انٹرنل طریقے سے اگر کوئی سٹیبلٹی ہوگی۔ اسپیکر صاحب، جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، ہمیں حل اندر سے نکالنا ہے، باہر سے حل نہیں آئیں گے آپ کے لیے، آپ کو حل یہاں سے نکالنا ہے۔ اور اگر اس پارلیمنٹ نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر سیاستدانوں نے، چاہے وہ آج پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر ہو، وہ حل ہم نے بیٹھ کے سب نے نکالنا ہے، اور ان سب نے نکالنا ہے اپنی سیاست سے اوپر ہو کے، کیونکہ آج اکانومی کی سچویشن میں اتنی خطرناک دیکھ رہی ہوں کہ جہاں پہ جب تک ہم نے سر جوڑ کے نہیں بیٹھا، کیونکہ نہ ڈالر نے نیچے آنا ہے، وقتی یہ چند روپے اوپر نیچے کا جو ہوگا، آپ کے پیٹرول، آپ کا گیس، آپ کی جو امپورٹ بل ہے، اس لیے آپ کو شاید نیو چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، لیکن ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ملک کے مفاد کے لیے آپ کو نیو چارٹر کی ضرورت ہے۔ اسپیکر صاحب، 18ویں ترمیم جس سے بہت امیدیں اور بھرپور طریقے سے میں نے ایز اے اسپیکر اس میں اپنا رول ادا کیا تھا، جو میرا رول تھا۔ وہ کمیٹی میں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، جنہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے جو نکالا، بٹ اسپیکر صاحب جو اس کی اسپرٹ تھی وہ مار دی گئی۔ آج جو صورتحال ہے، there is a state within a state۔ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایک صوبے پہ بنا کے بیٹھ گئی ہے حکومت، عوام کی جو بھی ایسی تیسی ہو رہی ہے، لیکن اسٹیٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سینٹر ورسز پروونس، پروونس ورسز پروونس جو کچھ ہو رہا ہے، ارے 18ویں ترمیم کے پیچھے آئیڈیا واز کوآپریٹو فیڈرلزم۔ ہم نے کوآپریٹو فیڈرلزم کے تحت چلنا تھا، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن اور 18ویں ترمیم کی روح تھی، اسے مار دیا گیا ہے، ابیوز کیا گیا ہے اس 18ویں ترمیم کو، اور ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے خلاف لا کھڑا کیا گیا ہے، یا صوبے کو سینٹر کے خلاف لا کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ NFC فیڈرل جو سچویشن ہے وہ تو ڈیفیسٹ ہے، سارا ڈیٹ برڈن آپ پر ہے، اور پروونسز سرپلس ہیں. جہاں ان کو ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے وہ آج اگر میں سارے صوبوں کا کمبائن بھی ملاؤں تو شاید اٹ از لیس دین 1% آف دا GDP. شاید عائشہ صاحبہ یہاں موجود ہیں، شی ول کنفرم اس چیز کا کہ کیا وہ ہو رہا ہے. تو اسپیکر صاحب NFC فائنینشل جو یہ نیشنل فائنینس کمیشن وداؤٹ پروونشل فائنینس کمیشن مینس نتھنگ. پھر یہ حکمرانوں کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے. جب تک پروونشل فائنینس کمیشن نہیں آئے گا اور جو وہ ٹرکل ڈاؤن ہم کہتے ہیں، کرپشن کو ضرور ہم نے ٹرکل ڈاؤن کر دیا ان دوروں میں، پچھلے دوروں میں، اور نیچے کے لیول تک تحصیل کے بھی آج چیئرمنی کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بھی 5 لاکھ روپیہ لو جیب میں ڈالو، لیکن کوئی لوکل گورنمنٹ کے نظام بہتر نہیں ہے. جس طرح خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں، اور ٹرکل ڈاؤن کرپشن ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب پروونشل فائنانس کمیشن کے بغیر NFC کچھ نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن، جو کہ مجھے اس دفعہ سارے صوبوں نے اپنا بجٹ دیا لیکن کسی ایک صوبے نے بھی پروونشل فائنانس کمیشن کی بات نہیں کی. وی ول ہیو ٹو لک انٹو دس. جتنی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ آپ فیڈرل سینٹر کرتا ہے، اور سینٹرل جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے. اگر آپ صرف ڈیٹ سروسنگ، آپ کا ڈیفنس اینڈ پینشن بھی مشکل سے اگر نکالیں تو ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں بچتا آپ کے پاس. آپ کیسے بیگنگ بول توڑنے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو سٹارٹ ہی بیگنگ بول سے کرتے ہیں جو کہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسپیکر صاحب شاید نیو سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اور اس کو میں ٹوٹل شاید میری ان باتوں پہ بہت نیگیٹو لیا جائے اور کچھ اس کا وہ کریں، لیکن میں پوری سچائی اور آنیسٹی سے کہہ رہی ہوں. میں کیونکہ 18ویں ترمیم کا بھی حصہ تھی، یہ میرا 5ویں دفعہ ہے پارلیمنٹ میں. میں غریب عوام اور ان کی پلس کو آج یہاں پہ اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے میں یہ باتیں کر رہی ہوں. اسپیکر صاحب میں نے یوتھ کی بات کی. یوتھ کے لیے بڑے کمپیوٹر پروگرام اور یہ باتیں کر رہے ہیں. خدا را ذرا ایجوکیشن کا حال دیکھ لیجئے. آپ نیچے پرائمری سے لے کے اوپر تک ایجوکیشن تباہ ہے ہمارے ملک میں، اور کسی نے کبھی سچائی سے ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، جس طرح اکنامک ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. اکنامک ایمرجنسی بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کیجیے. اسپیکر صاحب واٹر، پانی بہت بڑا ایشو ہے، اور میں بالکل ٹیل اینڈ پر ہوں. ہر انٹرنیشنل لا دیکھ لیں، اسلامک لا دیکھ لیں، تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ٹیل اینڈ پہ پانی پہنچایا جائے. لیکن آج ایگریکلچر اور ہمارے پاس ہمارے بدین میں اگر کوئی سورس آف انکم ہے تو وہ صرف اور صرف ایگریکلچر ہے، اور اگر وہاں پانی بھی نہ پہنچایا جائے تو کس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ جو بڑھتی ہوئی غربت ہے، یہ جو ہوپلیسنس ہے، اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ یہ ایک ایمونیشن ہے، سٹنگ ایمونیشن، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے آج یوتھ بلج. اسپیکر صاحب انصاف پہ، واٹر ڈسٹریبیوشن اور سندھ میں خاص طور پہ، کیونکہ ٹیل اینڈ تک پانی پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کا روزگار، ان کو تو آج پینے کا پانی اور لائف سٹاک کا بھی پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے. اور اب جس طرح بارشیں سننے میں آ رہی ہیں، فلڈز آر ایکسپیکٹڈ. اسپیکر صاحب وہاں NDA میں آئی ڈونٹ نو کہ وہ
کچھ کر رہا ہے ارینجمنٹ سے یا نہیں. میں پہلے سے وارن کر رہی ہوں کہ بدین ایک وہ ڈسٹرکٹ ہے کہ جس سے کبھی پیاسا مارا جاتا ہے اور کبھی ڈبو کے مارا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو LBOD ہے اس کا آج تک کوئی حل نہیں نکل سکا. آج صوبائی حکومت جس کی ہے وہ فیڈرل میں بھی ہے. میں ان سے توقع کرتی ہوں کہ NDMA یا PDMA کہ ان کو کہ پہلے سے وہ سٹیپس لیے جائیں کہ جہاں پر, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج اور جو صورت حال ہو رہی ہے اس وقت, کہ وہاں پہ جتنے بھی فلڈز کے حوالے سے قدم اٹھائے جائیں. اسپیکر صاحب, انہوں نے بات کی ہے ڈیولپمنٹ کی, اور جو بجٹ رکھا ہے وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا, لیکن میں یہ امید کرتی ہوں کہ جس طرح سکیمز جو چل رہی ہیں پرانی, کیونکہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم سارے حلقوں میں کوئی کام ہو رہا ہو, کچھ پیسے لگ گئے ہوں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں. اسے میں, احسن اقبال صاحب یہاں نہیں ہے لیکن میں آپ کے توسل سے چاہوں گی کہ پلیز انہیں بھی کنوے کیا جائے کہ جو ادھوری سکیمز ہیں کہ پہلے انہیں مکمل کیا جائے, رادر دین کہ آپ کسی بڑی سکیموں کی طرف جائیں اور اس طرف پیسے لگائیں. اسپیکر صاحب, میں آپ کی بے چینی دیکھ رہی ہوں, لیکن یہاں پہ جو ہمارے کولیگ نے بات کی کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی, اسٹینڈنگ کمیٹیز روح ہوتی ہیں کسی جمہوریت کی, اور جب تک آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو فعال, اور فعال بھی کہ اپوزیشن کو نمائندگی, آج تک آپ نہ اپوزیشن کو ریکگنائز کرنے کو تیار ہیں, نہ کہیں نمائندگی دینے کو تیار ہیں, اس کے کوئی اور بینیفٹ نہیں ہے. لیکن اگر بہرحال میجورٹی تو پھر بھی آپ کے پاس ہوگی, لیکن ان کو فعال کیجئے, اپوزیشن کو نمائندگی دیجئے, تاکہ آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ایک بھرپور طریقے سے کردار ادا کر سکیں. اس پارلیمنٹ کو اور بہت ضروری ہے کہ اس پارلیمنٹ کی پرفارمنس, اور یہاں پہ جس طرح نیب لا پاس کیا گیا, جس طرح یہاں پہ الیکشن ریفارمز کا بل لایا گیا, اسپیکر صاحب دنیا ہنس رہی ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرے کوئی اس میں الیکشن ریفارمز جب آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی تو کیا وجہ ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ اس کمیٹی میں نہیں لے گئے جہاں ساری پارٹیز کی نمائندگی ہوتی, اور ہم ایک بہتر طریقے سے الیکشن ریفارم وہاں پہ ڈسکشن کے بعد کنسنسس سے وہ لے کے آتے, پھر یہ فیصلہ ہوتا کہ چاہے آپ نے اوورسیز پاکستانی کا ووٹ رکھنا ہے نہیں رکھنا. ارے ایک دن میں وہ جتنے انہوں نے ہائیسٹ, آئی تھنک ابھی کل یا پرسوں فگرز آئے تھے کہ کوئی $45 ملین کے قریب ایک دن میں انہوں نے بھیجے ہیں. تو اسپیکر صاحب, میں یہ درخواست 4.5 ملین تھا شاید, پر اسپیکر صاحب یہ الیکشن ریفارمز یا نیب یہ بڑے سینسٹیو چیزیں, ان کو چاہیے تھا کہ ایک اسپیشل کمیٹیز ہوتی اور اس کمیٹی میں اس کو ڈسکس کیا جاتا, تاکہ سب کے انپٹ کے ساتھ وہ چیز آئے کہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس وقت جس طرح ہو رہا ہے, کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو جو باہر سیاسی پولرائزیشن ہے, اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں کہ کتنا ایگریشن نظر آتا ہے آج یوتھ میں اور لوگوں میں, اور اس کو اگر آپ نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو سب کو ساتھ لینا ہوگا. اور اکنامک چیلنجز کے حوالے سے, کیونکہ آج میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ کہا گیا کہ ماڈرن سلیوز آر ناٹ ان چینز, دے آر ان ڈیٹ, جو سلیوز آج کل کی جو غلامی ہے وہ ڈیٹ کی اس سے ہے, اور جو ہم ڈیٹ کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, اس کو اگر آپ نے ایڈریس نہ کیا تو آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان ہم کس طرف جائیں گے. اسپیکر صاحب, آخر میں اس امید کے ساتھ, کیونکہ جو بجٹ آپ لا رہے ہیں اور ہمیں سب پتہ ہے, جانتے ہیں, آئی تھنک سب آج اس پہ وہ کر رہے ہیں کہ یہ فگرز جو آپ دے رہے ہیں اس پہ نہیں رہے گا, اور جو فگر
IMF نے اب آپ کے ساتھ جو ڈرافٹ شیئر کرتے ہیں پہلے اس کو لائیے, اس کو یہاں ڈیبیٹ کروائیے, اس سے وہ کیجئے, کیونکہ وہ ہم پہ امپوز نہ کیا جائے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ سے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈو مور, اور جو یہ پیٹرول کی پرائسز اور یہ برڈن آپ کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی. اس لیے میری درخواست ہے کہ MEFP آپ پلیز یہاں پہ ایوان میں لائیے اور ہم سب سے ڈسکس کیجئے. میں اسپیکر صاحب اپنی آواز اٹھاتی رہوں گی, چاہے کہیں رپورٹ ہو یا آپ اس کا نوٹس لیں نہ لیں, پر جو ضروری ہے کہ میں اپنا ایک کردار ادا کرتی رہوں گی, اور میں اس شعر کے ساتھ آپ سے شکریہ ادا کروں گی. ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول, ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول, لوگ خوابیدہ ہی سہی ہم نے صدا دینی ہے. بہت شکریہ جی. May I have the attention of the honorable members? It is for the information of the House that